الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج 33 نمبر کلاس ہے ہماری، اور اس کی 6 آیات مبارکہ ہیں، اور یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے ہمارے پاروں کی ترتیب کے اعتبار سے دوسرے پارے کا۔ انشاءاللہ آج کا رکوع اور اگلا جو کلاس کی ہماری کا رکوع ہے اس کے بعد ہمارے 2 پارے مکمل ہو جائیں گے۔ بنیادی طور پر یہ 2 رکوع ہیں جن کی تقریباً 11 آیات بنتی ہیں، ان کا ایک ہی موضوع ہے، لیکن کلاس کے دوران ہم اس کو دیکھ لیں گے ٹائم کی مناسبت سے کہ کیا دونوں رکوع جو ہیں وہ پڑھ لیے جائیں یا ان کے اوپر الگ کلاس ہو جائے۔ تو آج کی جو آیات کا پہلا رکوع ہے 11 میں سے 6 آیات پہ مشتمل، اس کی تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ محمد شہریار کو کہ وہ آج کی آیات مبارکہ کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ آمین، جزاک اللہ۔ ہمارا جو آج کا رکوع اور اس سے متصل اگلا رکوع ہے، یہ دونوں رکوع بنیادی طور پر امت مسلمہ کی تربیت کا ایک حصہ ہیں۔ ہم بہت سارے رکوع پہلے سے یہ بات سمجھ رہے ہیں، اور ہمارے سامنے یہ آیات مبارکہ ہیں کہ پہلے اقتدار بنی اسرائیل کے پاس تھا، اللہ رب العزت نے ان کو اپنے وقت کے جتنے معاملات تھے ان کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، اللہ نے ہزاروں انبیاء ان کے اندر مبعوث فرمائے، لیکن اپنی نااہلیوں کی وجہ سے اور پے در پے ناشکریوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے۔ اب جب آقا دو جہاں تشریف لائے اور آپ نے 53 سال بعد جب آپ کی عمر ہو گئی تو مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، مکہ میں بڑی مشکلات برداشت کیں، مدینہ طیبہ میں پھر مشرکین اور منافقین اور اہل کتاب کے ساتھ جتنی چیزیں تھیں، مواخات مدینہ، میثاق مدینہ، یہ ساری باتیں ہو گئیں۔ تو اب سرداری اور جو خلافت اور امت وسط ہے اور دنیا کی جو باغ ڈور ہے وہ اللہ امت محمدیہ کو قیامت تک عطا فرمانے والا ہے، کیونکہ خاتم النبیین آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ کی ذات بابرکات تھی، تو امت کی تربیت مقصود تھی۔ متصل آج کی آیات اور رکوع سے پہلے 4 رکوع مسلسل
ہم نے آئلی اور خاندانی زندگی پہ پڑھے، خصوصاً جو میاں بیوی کا ایک تعلق ہے اور ایک گھریلو ماحول کی اٹھان ہے، تربیت اولاد ہے، دودھ پلانا ہے، بیوہ کے مسائل ہیں، اخراجات ہیں، طلاق ہے، خلع ہے، یہ ساری باتیں ہم نے پڑھ لی۔ اب ان تربیتی امور کے بعد اللہ رب العزت دو باتیں مزید امت مسلمہ سے ریکوائر فرما رہا ہے، اور وہ یہ ہیں کہ صرف گھریلو جھگڑوں میں ہی نہ پڑے رہو، بلکہ جب اللہ تمہیں بلائے تو اپنا مال بھی پیش کرو، اور اللہ اگر تمہیں بلائے ضرورت پڑے تو پھر اپنی جان بھی پیش کر دو۔ یعنی ان دونوں کو اگر ملائیں تو اس کا موضوع بنتا ہے جہاد۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کو اپنی امت کی تربیت کے لیے فرمایا کہ مال کی ضرورت ہو تو جہاد بالمال کی شکل میں حاضر ہو جاؤ، تمہاری جان کی ضرورت پڑے تو پھر جہاد جو ہے وہ ایسا کرو کہ تمہیں اگر لڑنا بھی پڑے اور اپنی جان بھی پیش کرنا پڑے تو اللہ کے راستے میں کر دو۔ یہ ہے وہ تربیت بنیادی طور پر جو امت مسلمہ کی مدینہ میں رہ کر مقصود ہے، اور پھر آج اور قیامت تک کے لیے یہ تعلیمات ہمارے لیے زندہ اور جاوید ہیں۔ اور یہ جو دو رکوع ہیں ان میں مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں لڑو، اپنا مال بھی پیش کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ نے آقا دو جہاں پر یہ آیات نازل ہونے سے بھی سینکڑوں سال پہلے کے دو واقعات ذکر فرمائے۔ وہ واقعات یہ ہیں کہ اگر تم جہاد نہیں کرو گے، اپنا مال اللہ کے راستے میں پیش نہیں کرو گے، تو تمہیں جو خیر امت کا ٹائٹل دیا گیا ہے وہ تو بنی اسرائیل سے لے کر دیا گیا ہے، وہ نااہل ہو گئے تھے۔ پھر اللہ نے ان کی مثالیں دیں کہ بنی اسرائیل جو تھی ان کے یہ حالات تھے اور تم ان حالات کے اندر ملوث نہ ہونا۔ میں اب اس رکوع دو جو ہیں ان کے واقعات مختصر سے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ امت محمدیہ کو ابھار رہا ہے، اس کے جذبات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلند کر کے یہ فرما رہا ہے گھبرانا نہیں ہے، اللہ کی مدد تمہیں آ جائے گی۔ اچھا، یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 1000 سال پہلے کا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کو 300-400 سال بعد کا واقعہ ہے، جس کی طرف اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے۔ یعنی مدینہ کے مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے، لیکن یہ تربیت انہی تک موقوف نہیں بلکہ ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے کہ امت جب زوال کی طرف جانے لگے تو پھر یہ ٹول اپنا کے تم اپنی جو ماضی کی روایات ہیں ان کو زندہ کر سکتے ہو۔ ہوا کیا؟ بنی اسرائیل اخلاقی طور پر جو ہیں وہ بڑے پسماندہ ہو گئے، اور جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ بھی تقریباً ختم ہونے کو ہوا۔ تو اس وقت اللہ کے ایک نبی تھے جو بڑی بزرگ عمر میں تھے، جن کا نام تورات میں بھی سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ وہ سموئیل علیہ السلام تھے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ ان کا نام شمویل یا شموئیل ہے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ شمعون ہے۔ قرآن مجید نے اللہ کے اس نبی کا نام ذکر نہیں کیا، جسٹ اللہ نے ان کو نبی کا ٹائٹل دیا ہے۔ یہ سب تفسیری روایات ہیں اور اسرائیلی روایات ہیں جن میں مفسرین نے نام کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ایک کسی مفسر نے نہیں کیا، یہ ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک 14 صدیوں میں مفسرین ان کا نام لکھتے رہے کہ سموئیل علیہ السلام تھے، بڑے ایجڈ تھے، اور ان کی جو قوم تھی انہوں نے اپنے نبی کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں تو اپنے زمانے کی جو دشمن قوم ہے، قوم عمالقہ، وہ لے کر بیٹھ گئی ہے، تو اللہ کے نبی آپ آگے بڑھو۔ حضرت سموئیل علیہ السلام کہنے لگے کہ تمہاری جو ماضی ہے اور جو تمہاری جو تاریخ ہے وہ کوئی اتنی اچھے الفاظ والی نہیں ہے، تو میں لڑنے کے لیے نکلوں اور تم پیچھے سے نکل جاؤ تو میں تو تم سے یہی توقع رکھتا ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگے جی ہم بڑے نڈر قسم کے لوگ ہیں، آپ اگر بزرگ ہیں ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے تو کوئی اللہ سے ایک ملک اور بادشاہ مانگ لیں جو بڑا طاقتور ہو اور ہمارے ساتھ آگے آگے لیڈ کرے، پھر ہم اپنی دشمن قوم جو ہے قوم عمالقہ اس وقت کی، اس سے لڑیں گے۔ یہ جو قوم عمالقہ ہے یہ بھی بنیادی طور پر جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی جس کو قوم عاد کہتے ہیں، اس کی نسل میں ایک شخص تھا جس کا نام املیک تھا، تو اس کی جو نسل ہے وہ اسی نام سے پکاری جانے لگی، قوم عمالقہ۔ بڑی جنگجو قسم کی جو ہے وہ قوم تھی اور بڑی بربریت کی مثال رکھنے والی تھی، تو اس کا بھی پیرل جو بنی اسرائیل تھے ان کے ساتھ ہمیشہ ٹھاکرا رہا، لیکن یہ قوم ختم نہیں ہوئی۔ ہمیں تاریخ اسلامی یہ کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں یہ عمالقہ مسلمانوں سے بھی لڑتی رہی، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہماری تفسیر کی کتابیں یہ کہتی ہیں اور تاریخ کی کہ یہ قوم عمالقہ مکہ مدینے کے اوپر اس نے چڑھائی کر دی، اور مکہ سے جو تھا یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ چیزیں ہی یہ چرا کے لے گئی،
اور کوئی 10 15 20 سال نہیں، کافی عرصہ تک جو ہے وہ یہ چیزیں چرا کے بیٹھی رہی، پھر اس کے بعد جہاد اور جنگ کی شکل میں یہ چیزیں دوبارہ لائی گئیں۔ یعنی عمالقہ کی قوم سے کوئی کنفیوز نہ ہو کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ بھی تاریخ کا ایک تسلسل ہے، اور ایک شخص کے نام کی وجہ سے یہ قوم مشہور ہوئی۔ جیسے قوم عاد ہے اور قوم سمود ہے، تو یہ بھی دو لوگ تھے، عاد اور سمود، تو ان کی قومیں اپنے باپ دادا کے نام کی وجہ سے قوم عاد اور قوم سمود مشہور ہو گئیں۔ تو قوم عاد کی طرف بھی اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور قوم سمود کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور عمالقہ جو ہیں یہ ایک اس لائن پہ تھے اور یہ چلتے رہے۔ تو عمالقہ سے بنی اسرائیل کی جو لڑائی تھی، وہ حضرت سموئیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا کہ اللہ سے کوئی بادشاہ مانگیں اور مجاہد، ہم اس کے پیچھے ہو کے لڑیں گے۔ اب حضرت سموئیل علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ تم مجھے دعا کے لیے کہہ دو گے، اللہ تو سبب کر دے گا کسی جوان کا، مجاہد کا، لیکن تم پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے جی ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ آگے بڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ تو اللہ نے ایک بادشاہ کی شکل میں ایک بندہ اپوائنٹ کیا جس کا قرآن نے باقاعدہ نام لیا، اور وہ ہیں حضرت طالوت علیہ السلام۔ اب یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، ایک شخصیت تھے، بلکہ تورات کا بیان تو یہ ہے کہ یہ اپنے باپ دادا کے گمے ہوئے جو جانور ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام نے دعا کی تو کہیں حضرت سموئیل علیہ السلام کے پاس آ گئے، ان کی دعا سے یہ اس نوجوان کو گھر لے گئے، اور اس کا جو فگر تھا اور جو ڈیل ڈول تھی وہ بڑی مضبوط تھی، کیونکہ طالوت جو ہے وہ طویل سے نکلا ہے، بڑا لمبا قسم کا آدمی تھا۔ یہ قرآن نے نام لیا ہے طالوت کا، ورنہ جو تورات اور سابقہ آسمانی کتابیں ہیں ان میں طالوت کا نام ساؤل کے نام سے جو ہے وہ باقی عبرانی زبان میں ساؤل کا نام لیا گیا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام آ گئے، اب وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہم تو جو ہے وہ شاید نہ لڑ سکیں، کیونکہ یہ جو طالوت ہے یہ ہمارے لیے کوئی اچھا بادشاہ ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جو خاندانی پس منظر ہے وہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی لیڈر ہوتا تو وہ تو پھر ہمارے اندر سے ہونا چاہیے تھا، اس کے پاس مال ہونا چاہیے تھا، اور بڑا کسی بڑی فیملی سے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح فرمائی کہ لیڈ کرنے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہوتی، خاندانی بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ علم درکار ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اور فضل درکار ہوتا ہے۔ یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں یہ ساری قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ اور مفہوم ہے۔ آخر جناب حضرت طالوت علیہ السلام کی حضرت سموئیل نے نشانی بیان کی کہ ہاں تم ایک طریقے سے ان کے اوپر یقین کر لو، یہ تمہارا گما ہوا جو تھا نا تابوت، جس کی وجہ سے تم فتح مانگتے تھے اپنے دشمنوں پر، وہ بھی تو قوم عمالقہ تمہارا چرا کے لے گئی ہے، تابوت سکینہ، وہ یہ طالوت واپس تمہیں لا دے گا، پھر تمہیں یقین آ جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کا بھیجا ہوا ایک بندہ ہے۔ تو وہ جو تابوت سکینہ تھا اس کے بارے میں بھی تاریخی روایات ہیں کہ اس کے اندر کیا تھا، وہ جب بٹوین دا لائن ترجمہ آئے گا تو میں کچھ چیزیں وہاں شیئر کر دوں گا۔ آخر جناب جو طالوت ہیں یہ اپنا لشکر لے کر نکلے، انہوں نے ایک آزمائش کرنا چاہیے اپنے لشکریوں کی کہ ہم نے درمیان سے ایک نہر کراس کرنی ہے جو اردن اور فلسطین کے علاقوں میں ہے، تو تم نے نہر سے پانی نہیں پینا، ہاں ایک دو چلو بھر کے پی لو تو گنجائش ہے، ورنہ پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا۔ اس کی وجہ غالباً ایک یہ تھی کہ اطاعت امیر جو ہے اس کو ریئلائز کروانا چاہتے تھے جناب طالوت۔ آخر قوم نے پانی پی لیا، سوائے 313 کے قریب لوگ تھے جو تقریباً شرکائے بدر کے قریب ان کی تعداد ہے۔ تو وہ جب قوم آگے لڑنے کے لیے نکلی تو وہاں قوم بیٹھ گئی کہ ہم تو اب جو عمالقہ کا نمائندہ سردار ہے جالوت، اس کے ساتھ ہم لڑنے سے قاصر ہیں، ہم اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ لیکن جو اللہ والے لوگ تھے چند ایک جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، اپنے امیر کی جو ہے وہ اطاعت اور فرمانبرداری کی تھی، انہوں نے اللہ سے دعائیں بھی کیں۔ آخر طالوت کی جو بنی اسرائیل کے نمائندہ حضرت سموئیل علیہ السلام کے جو ہے وہ دعا سے اللہ کی طرف سے ایک بھیجا ہوا کڑیل جوان تھا، اس کی عمالقہ اور ان کی جو لیڈرشپ جالوت نام کا بندہ تھا اس کے ساتھ لڑائی ہوئی، اللہ رب العزت نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس سے دو خلاصے اور اس کا جو کرکس اور اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اپنے حبیب اور اہل مدینہ کے سامنے رکھ رہا ہے، اور ہمیں بھی ان پہ غور کرنی چاہیے۔ نمبر 1 اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ دیکھو تم اس طرح کی لڑائیوں کے بغیر، اپنی جو اللہ کے حکم سے لڑائیاں ہیں ان کے بغیر تم عروج نہیں پا سکتے ہو۔ دیکھو طالوت جالوت سے لڑا، اس نے جو ہے وہ حق جو ہے وہ باطل کے اوپر غالب آ گیا، اس کے لیے تمہیں بڑی طاقت اور قوت چاہیے۔ دوسرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ محبوب ان کو بتائیں جو اہل کتاب آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے،
ایک ان کے اندر حسد ہے کہ نبی آ گیا بنی اسماعیل میں، نبوت آ رہی تھی بنی اسرائیل میں، تو محبوب آپ کو یہ اہل مدینہ جو یہودی اور عیسائی ہیں یہ بھی نہیں مانتے، تو ان کو بتائیں کہ تمہاری کتابوں کے سچے واقعات جو بندہ بتا رہا ہے وہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا سچا نبی ہے۔ ان دو باتوں کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا۔ اب ذرا ترجمہ دیکھیے گا تو چیزیں نکل آئیں گی، ایک دو باتیں اور ہیں وہ ساتھ ترجمے میں آ جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا، آ کا معنی کیا؟ لم، نہیں، تارا، تم نے دیکھا۔ یہ کس کو خطاب ہے؟ ہر قرآن کے قاری کو خطاب ہے۔ اولین مخاطب اس کے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اے حبیب مکرم، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اے قرآن کے قاری، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اے مدینے کے رہنے والوں صحابہ، قرآن کے اولین مخاطب ہو، تم جہاد کے لیے تیار رہو، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ الی الذین، الی کا معنی کی طرف، الذین ان لوگوں کی طرف، یا ان لوگوں کو، خرجوا جو نکلے تھے، من دیارہم اپنے گھروں سے، من کا معنی سے، دیار جو ہے وہ دار کی جمع ہے، ہم اپنے، جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، وہم الوف اور وہ تھے کتنے؟ ہزاروں۔ یہ جو الوف ہے نا جی، یہ گنتی کے اعتبار سے الف ان کی جمع ہے، لیکن اس میں ایک اور روایت بھی ہے کہ یہ جو ہے وہ الفت سے ہے۔ یہ دونوں تفسیری روایات ہیں۔ اگر الفت سے ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے اس حال میں کہ وہم الوف، وہ اپنے گھروں سے بڑی محبت کرنے والے تھے، تو تمہیں بھی جب جہاد کرنا ہے تو اپنے گھر چھوڑنے ہیں، حالانکہ تمہیں بھی تو اپنے گھروں سے محبت ہے۔ تو یہ دونوں تفسیری روایات کے مفہوم ہیں۔ وہ ہزاروں میں تھے، اپنے گھر بار سے وہ بھی بڑا محبت کرتے تھے، لیکن حذر الموت، وہ نکلے کس وجہ سے؟ موت کے ڈر کی وجہ سے۔ یعنی یہاں مسلمانوں کو موت کا خوف ان کے دلوں سے نکالا جا رہا ہے کہ تم نے لڑنا ہے تو ہی تم مشرکین مکہ، منافقین اور اہل کتاب کے اوپر جو ہے وہ غالب آ جاؤ گے۔ یہاں ایک اور روایت بھی ہے، اس کو بھی ذرا ذہن نشین کر لیں کہ ایک تفسیری روایت یہ بھی ہے کہ یہ جس قوم کا تذکرہ ہے وہ قوم تھی کہ اس علاقے میں طاعون کی جو وبا ہے وہ پھیل گئی تھی، تو وہ جو بیمار لوگ تھے وہ یہاں سے نکل پڑے تھے کہ ہم نہ کہیں مر جائیں، تو اگلی آیت میں اس کا اللہ نے ذکر فرما دیا، وہ موت کے ڈر سے نکلے، فقال لهم اللہ موتوا، فا کا معنی تو، کالا کہا، لہم ان کو، اللہ نے، موتوا مر جاؤ، گھر سے نکلے موت کے ڈر کی وجہ سے کہ ہم اس وبا کی وجہ سے نہ مر جائیں، یا وہ جو جہاد کا اللہ کا حکم آ رہا ہے اس کی وجہ سے نہ مر جائیں، یہ خود لڑتے رہیں، ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا موتوا، مر جاؤ، اور وہ واقعی مر گئے۔ اللہ نے ان کے اوپر موت طاری فرما دی۔ ثم احیاہم، ثم پھر، دین احیا زندہ کیا، ہم انہیں، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اور یہ اللہ نے معجزہ عطا فرمایا اس وقت کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام کو، جن کو شمون بھی پڑھا گیا ہے اور شموئیل بھی پڑھا گیا ہے، سمویل بھی پڑھا گیا ہے، یہ ساری عربی روایات ہیں، لیکن سموئیل جو ہے وہ نام زیادہ معتبر ہے، قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ عطا فرمایا اور نبی کے معجزے پر اللہ نے ان لوگوں کو زندہ فرما دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، ان بے شک اللہ تبارک و تعالی، لام تاکید کا ہے، یقیناً، ذو فضل بڑا فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اب جو ہے وہ امت مسلمہ کو یہ اوپر والی آیت بتا کر ماضی کا ایک واقعہ اور ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ کر کہ موت تمہیں آنی ہے، گھر سے موت کے ڈر سے نکل بھی جاؤ تو تمہیں راستے میں بھی آ جائے گی، اس لیے اللہ کے راستے میں لڑنے سے ڈرو نہیں۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے اور محدثین نے، جیسے ابھی کرونا آیا، کہ جس علاقے میں وبا پھیل جائے وہاں سے لوگوں کو نکلنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو وبا میں ہیں ان میں سے کہیں اور جاؤ گے تو ممکن ہے یہ بیماری کسی اور کو بھی لگ جائے۔ وائرل جو ڈیزیزز ہیں اللہ کی قدرت اور مشیت کے ساتھ تو وہ کسی کو لگ سکتی ہیں، ممکن ہے سبب کوئی اور بندہ بن جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 10 بندوں کو کورونا ہوا ہو اور وہ اپنے گھر میں ہی رہیں اور کسی اور کو نہ ہو۔ تو اسلام کا موقف یہ ہے کہ بیماری اٹ سیلف جو ہے وہ وائرل نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہو تو بیماری سے بیماری بھی لگ سکتی ہے، تو جہاں وبا ہو وہاں سے لوگوں کو نکلنا نہیں چاہیے۔ اس کی 2 ہی ریزنز ہیں، اور لوگوں تک بھی منتقل ہوگی، اور دوسری ریزن یہ ہے
کہ وہ جو لوگ بیمار ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے والا بھی تو کو ہونا چاہیے، لہٰذا تم صحت مند لوگ اگر نکل گئے تو ان کا خیال کون کرے گا۔ یہ اس بیماری کی طرف بھی اشارہ ہے تفسیری روایات میں، اور یہ اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم نے جہاد کرنا ہے۔ اب یہ مثال دے کر اللہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بہادری کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور اللہ ان سے جان مال کی قربانی جو ہے وہ مانگ رہا ہے۔ اور جو مرے رہے وہ لوگ، اس کے بارے میں بھی تفسیری روایات یہ ہیں کہ تقریباً وہ جو ہے وہ 7 دنوں تک ان کے اوپر موت طاری رہی، اللہ نے پھر ان کو زندہ فرما دیا۔ تو یہ زندہ ہونا لوگوں کا یہ کوئی عجوبہ نہیں، اللہ کی قدرت سے ہے، اللہ جیسے جس کو چاہے زندہ فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب اللہ امت مسلمہ کو حکم فرما رہا ہے، واؤ کا معنی، اور قاتلو لڑو، قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی ایسے نہیں تلوار اٹھاؤ نکل پڑو سب کو مار دو، نہیں، اس کی بھی جو پوری ایک پوزیشن ہے، ڈیکورم ہے، اس کا پورا جو ہے وہ اللہ نے بیان فرما دیا۔ ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، ورنہ اگر اللہ کے راستے میں لڑنا مطلق ہوتا تو اعلان نبوت کے بعد 13 سال حضور مکہ میں رہے، اور اہل مکہ نے، مشرکین نے بہت تنگ کیا مسلمانوں کو، لیکن مسلمانوں نے تلوار نہیں اٹھائی۔ جب اللہ کا حکم آیا تو پھر تلوار اٹھائی مدینہ میں، غزوہ بدر ہوا، احد، خندق، اس طرح کی باتیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں 19 غزوات ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ اللہ کے راستے میں لڑو، وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو کہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے۔ تو یہ ہے جہاد، وہ جس کے اندر قتال ضروری ہے، اور اللہ جان مانگ رہا ہے، جان مانگ کے اللہ لوگوں کو بہادری کی طرف لا رہا ہے۔ پھر جہاد بالمال بھی ہے، اللہ فرما رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من، یہ انٹیروگیٹو ناؤن ہے جو سوالیہ انداز ہمارے سامنے ہے، من جو ہے وہ ریلیٹیو پروناؤن بھی استعمال ہوتا ہے، من کون ہے، ذا وہ، الذی جو، یقرض قرض دے، اللہ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اللہ جو ہے وہ پیسے مانگ رہا ہے۔ قرض کا معنی یہ ہے کہ جو چیز دی جائے اور اس کے اوپر مطالبہ کیا جائے ریوارڈ کا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کون ہے جو آج مجھے اپنا مال دے، میرے راستے میں خرچ کرے، مجھے اپنی جان دے، میرے دین کے لیے قربان کرے، اور وہ کیسا ہو، قرضا حسنا، قرض حسنا ہو۔ قرض حسنا کیا ہے؟ قرض حسنا یہ ہے کہ کوئی کسی کو قرض دیتا ہے اور بدلے میں کوئی پرافٹ نہیں لیتا، لیکن اگر کوئی خوشی سے تھوڑے پیسے اس کو زیادہ دے دیتا ہے، طے نہ ہو، جن کے اندر انٹرسٹ اور سود کا شائبہ نہ ہو، تو یہی حقیقتاً قرض حسنا ہے۔ اس کو بلکہ ذہن نشین کر لیں کہ ایک آدمی کسی کو $1,00,000 دیتا ہے صرف اس کی ہیلپ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ 5 مہینوں بعد، سال بعد، 2 مہینے بعد اس کو 1,10,000 دے دیتا ہے، یہی قرض حسنا ہے۔ زیادتی ہوئی، اس نے 10,000 اور دیا، لیکن یہی تو قرض تھا جو کیسے لوٹا، حسنا، اچھے طریقے سے اس نے لوٹا دیا۔ تو لیکن اگر یہ ہو کہ میں 1,00,000 تب دوں گا جب مجھے آپ اتنے پیریڈ کے بعد اتنے پیسے زیادہ دو گے، اب یہ انٹرسٹ ہے، طے امور کے بغیر اللہ کی رضا کے لیے قرض کے جواب میں کچھ زیادتی، یہ قرض حسنا ہے۔ اللہ فرما رہے کون ہے جو مجھے قرض دیتا ہے، اپنا مال دے کر، اپنی جان دے کر، میں اس کو بہتر انداز میں لوٹاؤں گا اور اس کو 700 گنا تک اجر عطا فرماؤں گا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، پھر اللہ اسے بڑھا دے، لہو، اس کے لیے، کتنا سارا جی، دگنا اور زیادہ، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا زیادہ پھر اللہ اس کو دے دے، دنیا میں بھی دے دے گا اور آخرت میں بھی دے دے گا، کیونکہ اللہ کا اصول یہ ہے واللہ یقبض ویبسط، اللہ تبارک و تعالی جب تم سے یقبض کوئی چیز لیتا ہے تو ویبسط، تو پھر اس میں تمہیں فراغی بھی دیتا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں جو رزق دیا ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے، اور جب تمہیں پکڑے گا رزق میں کمی آ جائے گی، غربت، تو وہ بھی اللہ دے گا۔ واللہ یقبض، اللہ ہی تنگی پیدا کر فرماتا ہے، ویبسط، اور اللہ ہی فراغی دیتا ہے رزق میں۔ لہٰذا مال کو اپنا مال نہ سمجھو، اللہ کا دیا ہوا سمجھو، جہاں ضرورت پڑے وہاں تم دے دو، اللہ تمہیں اور دے دے گا۔ کیوں؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، نہ تم اپنے ہو نہ مال تمہارا اپنا ہے، تم بھی اللہ کے ہو، مال بھی اللہ کا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب وہی اگلا واقعہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے، حضرت سموئیل کی دعا ہے، اور طالوت کا آنا ہے، اور پھر تابوت سکینہ کا مل جانا ہے، جالوت کے ساتھ اس کی لڑائی کا ہونا ہے، یہ وہ واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس واقعے میں آئیں گے، ان کا چھوٹا سا بیان ہوگا، وہ اپنی جگہ پہ انشاءاللہ آئے گا۔ علم، آ کا معنی کیا؟ لام تارا، اے قرآن کو پڑھنے والے، میرے حبیب کے صحابہ، اے قیامت تک غلامان مصطفیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الملأ،
الا کا معنی کی طرف ہوتا ہے، لیکن حسن کلام میں اس کا معنی کو کا کی پریپوزیشن ایڈجسٹ ہو سکتی ہے۔ الی الملأ، اس جماعت کو نہیں دیکھا، من بنی اسرائیل، جو کس کی تھی؟ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی، من بعد موسیٰ، اور کب تھی؟ موسیٰ کے بعد تھی۔ دیکھیں نا، قرآن کا مطلب ہے لوگوں کو ہدایت دینا۔ عموماً جب تفاسیر بندے پڑھتے ہیں تو تفاسیر قرآن مشکل بنا دیتی ہیں۔ قرآن نے سمپل بات کی، جو وہ وقت کون سا تھا؟ من بعد موسیٰ کے بعد تھا جی وہ وقت، تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھا، نبی کا نام بھی ذکر نہیں کیا۔ یہ تفسیری روایات میں کھنگال کے علماء یہ چیزیں، یہ پھر ایک مجبوری بھی بن جاتی ہے لوگوں کے کنسیپٹ کلیئر ہوں۔ موسیٰ کے بعد کا واقعہ ہے علیہ السلام، اذ قالوا لنبی، اذ جب قالوا انہوں نے کہا، لنبی ایک نبی سے، نام نہیں ذکر کیا، کس نے کہا؟ بنی اسرائیل نے ایک نبی کو کہا، نبی کا نام جو ہے وہ سموئیل علیہ السلام ہے۔ لہم، انہوں نے کہا نبی کو، لہم اپنے لیے، کیا کر دیں؟ یعنی ہم سب کے لیے، لہم مبعث، کہ کیا کر دیں؟ مقرر کر دیں، لنا ہمارے لیے، ملکن ایک بادشاہ مقرر کر دیں، نقاتل ہم لڑیں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ کیوں کہ ہماری جو دشمن قوم ہے، قوم عمالقہ، وہ ہمیں جینے نہیں دیتی، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بزرگ ہو گئے ہیں، کچھ کریں ہمارے لیے۔ تو اس وقت پھر جو ہے وہ کالا، اس اللہ کے نبی نے، جن کا نام روایات میں سموئیل علیہ السلام ہے، اس نبی نے فرمایا، حل عصیتم، حل کیا عصیتم، تم سے کیا بعید ہے؟ جیسے بندہ کسی بندے کو کہہ دیتا ہے نا، بھئی آپ سے کیا امید ہے، آپ نے تو یہی کچھ کرنا ہے، وہ استفہام کا جو انداز ہے اس میں کہا جا رہا ہے، حل عصیتم، کیا بعید ہے تم سے کہ ان کوتبہ، اگر فرض کر دیا جائے، علیکم القتال، تم پر لڑنا اگر فرض کر بھی دیا جائے، اور کو اللہ کا نمائندہ میرے علاوہ کوئی آ بھی جائے، تو مجھے تو یہ تم سے دور اور بعید نہیں لگتا، اللہ تقاتلو، کہ تم نہ لڑو، تم تو ہٹ جاؤ گے پیچھے، جیسے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تم ہٹ گئے تھے پیچھے، اور تم نے کہا تھا کہ جاؤ موسیٰ تم اور ہارون لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، حالانکہ اللہ نے کیا کچھ تمہارے اوپر نہیں اتارا تھا، چشمے دیے تھے، من و سلوہ دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 250-300-400 سال بعد کی یہ بات ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے، وما لنا، ہمارے لیے کوئی عذر نہیں ہے، اللہ نقاتل، کہ ہم نہ لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ہم لڑیں گے، اے جناب اللہ کے نبی ہم لڑیں گے اللہ کے راستے میں۔ کیوں؟ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، حال یہ ہے کہ قد اخرجنا، ہم نکالے گئے ہیں، من دیارنا اپنے گھروں سے، و ابنائنا اپنی آل اولاد سے، ہماری دشمن قوم عمالقہ نے تو ہمیں گھر سے در بدر کر دیا ہے، اور ہم تو ضرور لڑیں گے، بس آپ لڑنے کی تیاری کریں اور جہاد لائیں۔ فلما کوتب علیہم القتال، فا کا معنی پھر، لما جب کوتبہ فرض کر دی گئی، علیہم ان کے اوپر، القتال جنگ، تو تولو وہ پھر گئے، انہوں نے کہا جی ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، انہوں نے ایک بہانہ بنایا جو اگلی آیت میں ہے، الا قلیلا منہم، سوائے چند کے ان میں سے جنہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم لڑتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو، وہی تو ظالم تھے کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو بھی نہیں مانا تھا۔ وقال لهم نبیہم، اب اللہ کا وہ نبی جب جہاد فرض ہو گیا، جن کو روایات میں سموئیل علیہ السلام کہا گیا، واو کا معنی اور، کالا انہوں نے فرمایا، لہم ان کو، یعنی بنی اسرائیل کو، نبیہم ان کے نبی نے کیا فرمایا، ان اللہ، ان بے شک اللہ نے، قد بعثا مقرر کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوتا ایک شخص کو جس کا نام طالوت ہے، اور اس نے اس کو نبی بنا کر نہیں بھیجا بلکہ ملکہ، اس نے تمہارے اوپر بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو قالو وہ کہنے لگے، انا یکون لہ الملک، انا ہاؤ کیسے یہ ممکن ہے، یکونو یہ بات کیسے پاسبل ہے، لہو اس طالوت کے لیے، الملک و بادشاہت، کہ بادشاہ تو ہمارے ہاں جو ہیں وہ حضرت یعقوب کی جو اولاد ہے، دو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آپ نے روایات میں پڑھا ہے کہ کافی بیٹے تھے، حضرت جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام بھی تھے، بنیامین بھی تھے، ایک آپ کی بیوی سے، دوسری بیوی سے آپ کے اور زیادہ بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام جو ہے وہ یہودا تھا، یہودا بن یعقوب، تو ان کی بھی پوری نسل تھی، اور ایک اور ان کے بیٹے تھے جن کا نام تھا لاوی بن یعقوب۔ تو یہ دونوں نسلیں جو ہیں ان میں سے ایک میں بادشاہت آ رہی تھی اور ایک کے اندر جو ہے وہ نبوت آ رہی تھی۔ لاوی بن یعقوب کے اندر نبی آ رہے تھے سٹیپ بائی سٹیپ،
اور جو یہودا بن یعقوب ہیں ان سے بادشاہت آ رہی تھی، تو حضرت طالوت علیہ السلام دونوں کی طرف سے نہیں تھے جن کو اللہ نے بھیجا تھا۔ تو وہ قوم کہنے لگی کہ ان کا تو بیک گراؤنڈ اور خاندانی پس منظر جو ہے وہ یہودا بن یعقوب سے ہے ہی نہیں، ہم ان کو کیسے مان سکتے ہیں؟ انا یکون لہ الملک، یہ جو طالوت شخص ہے اس کے لیے بادشاہت کیسے روا ہو سکتی ہے کہ علینا وہ ہمارے اوپر بادشاہ بن جائے؟ ونحن احق بالملک، واو کا معنی اور، نحن ہم، احق کو زیادہ حقدار ہیں، بالملک بادشاہت کے۔ اور یہ ایک عام بندہ جو ایک میں نے روایات آپ کے سامنے رکھی، یہ تورات کے الفاظ ہیں جس کا اردو مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جناب طالوت جو شخص تھے وہ تو اپنے باپ کی کو گم شدہ جانور اور گدھے جو ہیں، گدھوں کے الفاظ ہیں کہ وہ ان کو تلاش کرنے نکلے تو حضرت سموئیل علیہ السلام کی دعا کام کر گئی اور وہ ان کے لشکر کے اندر شامل ہو گئے۔ نحن احق بالملک منہ، بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اے جناب سموئیل ہم لڑ نہیں سکتے، کیوں کہ یہ طالوت بادشاہت کے قابل نہیں ہے، یہ ہمارا لیڈر بن ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اب مائنڈ سیٹ دیکھیں، اس مائنڈ سیٹ میں آج پاکستان سے لے کر پورے اسلامی 60-62 ممالک تک اور پوری دنیا کے 200 ممالک تک ایک سیاسی مائنڈ سیٹ کی عکاسی اس آیت میں ہو رہی ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور اللہ کے ہاں بہتر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم زیادہ بادشاہت کے مستحق ہیں۔ ولم یوتا، واو کا معنی اور لم، اس آیت پہ ذرا غور کیجئے گا، یہ ہمارے آج کے پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کی آئینہ دار ہے، پوری دنیا کے جو نظام ہے ان کے۔ واو کا معنی اور، لم نہیں، یوتا اسے دی گئی ہے ساعتن وسعت من المال، یعنی ان بنی اسرائیلیوں کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ بادشاہ وہی بن سکتا ہے اور ہمارا حکمران جس کے پاس کیا ہو، مال کافی سارا ہو۔ آج بھی پوری دنیا میں یہی نظام ہے۔ آج آپ دیکھیں تو جو جمہوری نمائندے ہیں وہ کروڑوں روپیہ تو الیکشن پہ انویسٹ کر کے پھر اس کے بعد الیکشن لڑے جاتے ہیں اور پھر حکمرانی کی جاتی ہے غریب لوگوں پہ۔ تو بنی اسرائیل کا بھی ایگزیکٹ دور زوال کے اندر مائنڈ سیٹ یہ تھا، حکمران صرف وہ بن سکتا ہے جس کو اللہ نے مال دیا۔ آج بھی دیکھیں مالداری پورا نظام بن گئی ہے پوری دنیا کے اندر۔ تھی جمہوریت کہ لوگوں کی رائے ہو، لیکن جمہوریت جو ہے وہ آمریت کا بھی ایک جو ہے وہ ملغوبہ بن گئی، ڈکٹیٹرشپ کا، مالداری کا، سرمایہ دارانہ نظام کا، ہر نظام کا جو ملغوبہ ہے وہ جمہوریت کے اندر آ گیا۔ حالانکہ بہترین لوگوں کی بہترین رائے ارسطو کے نزدیک جو ہے وہ جمہوریت اور ڈیموکریسی ہے۔ کالا، اب اس نبی نے جواب دیا، دیکھیں یہ ہے وہ جو اللہ کے نبیوں کا وتیرہ ہے اور جو خلافت کا مفہوم ہے، اللہ کن لوگوں کو برسر اقتدار دیکھنا چاہتا ہے۔ کالا، اس نبی نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا، چن لیا ہے، ہو، اسے، یعنی کسے؟ جناب طالوت کو، علیکم، تم پر، وزادہ، واو کا معنی اور، زادہ، زیادہ دی ہے، ہو، اسے، بسطتاً، وسعت، فی العلم، علم میں، والجسم، جسم میں۔ پتہ چلا حکمران وہ بن سکتا ہے، لیڈ وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ نے صحت بھی دی ہو اور علم بھی دیا ہو۔ یہاں کو تیسری بات کا ذکر کوئی نہیں ہے کہ اس کے پاس جناب کروڑوں روپے کا بینک بیلنس بھی ہو، وہ جاگیردار ہو، جب انگریز جانے لگیں تو بہت سارے لوگوں کو نواز جائیں اور وہ پھر ساری نسلیں میرے اور آپ کے اوپر حکمرانی کرتی رہیں۔ کم از کم قرآن کا جو ایک تصور ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن زوال شدہ اور زوال پذیر قوموں کا ہمیشہ وہ وتیرہ ہے جو پہلی اوپر کی فرنٹ لائن کے 4 الفاظ ہمیں ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ ان کو چونکہ مال نہیں دیا گیا، زیادہ مالدار آدمی نہیں ہے تو ہمارے اوپر حکمرانی بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ ہے، سٹیج پہ عزت اس کی ہے جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے۔ ہمارا ولیمہ شروع نہیں ہو سکتا جب تک کوئی بڑا جو ہے وہ ایک مالدار سا آدمی بیٹھ کے دولہا دلہن کے ساتھ پکچر نہ دے دے، اس وقت تک ولیمہ نہیں کھلتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے برا ولیمہ وہ ولیمہ ہے کہ جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو اس میں چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ زوال کی طرف جانے والی قوموں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اچھا وہ ہے جس کے پاس مال ہے، لیکن ترقی کا پہلا زینہ یہ ہے کہ لوگ سمجھ لیں کہ تمہاری ترقی کا دار و مدار علم کے اوپر ہے اور تمہاری جو جسمانی کیفیت ہے اس کے اوپر ہے۔ تو اللہ نے بھی پہلی وہی قرآن میں یہی نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ علم ہی ہے جو دنیا کو اور انسانوں کو سنوارتا اور بگاڑتا ہے۔ آج نظام تعلیم ہمارا الامان والحفیظ، دنیا دار تو تیار کر رہا ہے، اپنے شعبے میں پروفیشنل تو تیار کر رہا ہے، لیکن خوف خدا سے عاری لوگ ہیں۔ آپ لوگوں کی لائن بنا کے پوچھ لیں کہ آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہیں کہ کیا ڈاکٹر بہتر ہیں،
جواب آ جائے گا ان کی طرف سے، جو ڈاکٹروں سے ملے ہوئے ہوں گے یا ان کے ساتھ وہ اس طرح کے ان کے رویے ہوں گے۔ آپ 100 شعبے کے لوگ اکٹھے کر لیں، آپ علماء اور مولویوں کو بٹھا کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، تو سب جواب دے دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارا نظام تعلیم ایک ایسا نظام تعلیم ہے جس نے ہر شعبے کے لوگوں کو صحیح تیار نہیں کیا، اللہ والے لوگ نہیں بنایا۔ مولوی کو اتنا پڑھا دیا کہ ساری دنیا اس کے سامنے جاہل ہے، اور ساری دنیا کو اتنا پڑھا دیا کہ مولوی اس کے سامنے جاہل ہے۔ وہ دن بر صغیر کی تاریخ کا بدبخت اور سیاہ دن تھا جب دینی اور دنیاوی تعلیم کو الگ کر کے ہمارے معاشرے میں مدارس شروع کیے گئے اور کہا گیا کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے۔ اس کے رزلٹ آج بھگت لیں اور دیکھ لیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ پوری دنیا کو لیڈ کرنے والے، وہ ایک خاص مٹیریلزم اپنی اور مٹیریلسٹک اپروچ رکھتے ہیں، اور جو مذہبی نمائندہ ہے وہ ان سب کو غلط کہتا ہے۔ تو یہ جو تصادم ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے ہم نے قرآن کی روح کو نہیں سمجھا۔ علم صرف ایک ہے جو اللہ تک پہنچا دے، یہ سارے پروفیشن ہیں، کسی چیز کا کوئی انکار نہیں۔ میں سائنس کا بندہ نہیں ہوں، لیکن جتنا میں نے قرآن پڑھا ہے، میں قرآن کی سینکڑوں آیات آپ کو بیالوجی پہ نکال کے دے سکتا ہوں۔ قرآن کی سینکڑوں آیات باٹنی کے اوپر مشتمل ہیں، قرآن کی سینکڑوں آیات فزکس کے اوپر مشتمل ہیں، لیکن ہمارے ہاں ان چیزوں کی طرف کوئی رجحان نہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ یؤتی دیتا ہے ملکہ اپنا ملک، من یشاء جسے چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی ان کا ذہن بنا رہے ہیں کہ بادشاہت جو ہے یہ ایسے نہیں ہوتی کہ دادا وزیر اعظم تھا تو بیٹی بھی وزیر اعظم ہے تو نواسہ بھی وزیر اعظم ہے اور آگے چلتے ہوئے بھی سارے وزیر اعظم اور صدر بنے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو اسی کو دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ پھر غلط لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ غلط لوگ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے اللہ ان کے سروں پر مسلط فرما دیتا ہے۔ وہ حجاج بن یوسف سے لے کر آج تک تاریخ یہی کچھ بھگتتی آ رہی ہے۔ لوگ اللہ کو بھول بیٹھے، اللہ نے بھی لوگوں کو بھلا دیا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی وسعت والا اور علیم جاننے والا ہے۔ جب وہ قوم نہ مانی تو ان کے نبی نے انہیں پھر مزید تسلی دی، حضرت سموئیل نے، اور کہا تمہارا وہ کھویا ہوا تابوت سکینہ، وہ جس کو سامنے رکھ کر تم اور تمہارے نبی دعائیں مانگتے تھے، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روایات میں آتا ہے کہ ایک تابوت تھا، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا جو فرعون کے دربار میں کیا بن گیا تھا؟ سانپ بن گیا تھا، اور پھر واپس لوٹ آیا تھا۔ وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 21 میں اللہ فرما رہا ہے سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، موسیٰ اس ڈنڈے کو پھینکو، ہم اس کو سانپ بنا دیں گے، گھبرانا نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد ہی ہم اس کو دوبارہ عصا بنا دیں گے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس وہ تابوت تھا، اس تابوت کے اندر جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا عصا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ جب گئے تھے کوہ طور پر، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ٹھہرایا، وہ جلتی ہوئی آگ دیکھی، ہم سورہ بقرہ میں پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ تو وہ جو اللہ نے وہ تختیاں دی تھیں تورات کی اوریجنل، وہ کہتے ہیں تابوت سکینہ کے اندر تھیں۔ اس کے بعد جب تورات باقاعدہ لکھی گئی تو وہ تختیاں کچھ اندر تھیں، اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ نے جو پکا پکایا کھانا نازل فرمایا تھا، من و سلوہ، اس میں سے کچھ من تھا جو اس تابوت کے اندر تھا، اور یہ بکسے کے اندر بند تھا، اور بنی اسرائیل کے لیے ایک ریمائنڈر ہوتا تھا کہ دیکھو تم کتنے بڑے لوگ تھے، تمہارے نبی کتنے اللہ کے ہاں مقام رکھتے تھے، ان کی متبرک چیزیں یہ ہیں۔ اور بنی اسرائیل کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا کرتے تھے تو اللہ ان کو دشمن قوم پہ فتح دے دیتا تھا۔ لیکن ظلم یہ ہوا کہ قوم عمالقہ یہ تابوت سکینہ بھی لے گئی، تو اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کو تھوڑی تسلی دلائی کہ تم فکر نہ کرو، تمہارا کھویا ہوا تابوت یہ جو ہے وہ طالوت ہی لے کر آئیں گے، اس لیے ان کے پیچھے چلو۔ تو تھوڑا لالچ دیا، موٹیویٹ کیا۔ وَقَالَ واؤ کا معنی اور کالا، فرمایا کس نے جی؟ ان کے نبی نے، لہم ان کو، نبیہم ان کے نبی نے، وہ کیا فرمایا؟ ان آیت ملک ہی، تمہارا ملک اور بادشاہت واپس لانے کے لیے اللہ نے طالوت کو بھیجا ہے، تو اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے ان یاتیکم، کہ آئے گا تمہارے پاس التابوت، وہ جو تابوت ہے، بکسا صندوق ہے، فیہ سکینۃ من ربکم، فیہ جس میں ہے، سکینۃ سامان تسکین ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہ تمہارے پاس لے آئے گا۔ اور کیا ہے؟ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ، وَبَقِيَّةٌ اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، مِّمَّا ان چیزوں میں سے، تَرَكَ جن کو چھوڑا تھا، آلُ مُوسَىٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل نے، وَآلُ ہارون اور حضرت ہارون علیہ السلام کی آل نے۔ تو تحملہ الملائکہ،
اب جو وہ اللہ نے جب مدد کرنی ہے اپنے بندوں کی تو پھر طالوت کی اللہ نے عزت افزائی کی، طالوت کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، اور وہ جو تابوت سکینہ تھا وہ اللہ کی مدد سے فرشتے لے آئے ان سے، قوم عمالقہ سے، اور جناب طالوت کے گھر کے سامنے رکھ دیا۔ جناب طالوت لوگوں کے سامنے لے آئے تو قوم اب تیار ہو گئی کہ جی ٹھیک ہے، ہم اب آپ کے ساتھ چل کر لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تحملہ، اٹھائے ہوں گے، اسے، الملائکۃ، فرشتے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو۔ اب یہاں تک ہمارا رکوع تو ایک مکمل ہو گیا جی، لیکن یہ چونکہ واقعہ کنٹینیو چل رہا ہے اور ہمارا آج تک کا کلاس کا ڈیکورم یہ ہے کہ ہم ایک ایک رکوع پڑھتے ہیں، لیکن یہ واقعہ چونکہ چل رہا ہے تو آج ہم دونوں رکوع اس کے اندر جو ہیں وہ اس کو مینیج کر لیتے ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں حافظ رضا احمد صاحب سے کہ پہلے اگلے رکوع کی تلاوت کریں اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ مختصر اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلمه الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق اللہ العظیم۔ جی یہ جو اگلا اب رکوع ہے اس کے اندر حضرت طالوت علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے اوپر یہ ایگری ہو گئے کہ جی ٹھیک ہے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب یہ جب نکلا حضرت طالوت کا لشکر تو حضرت طالوت نے وہ جو اطاعت امیر کا ایک ہے جذبہ یا ان کو ٹیسٹ کرنا تھا، چیک کرنا تھا میری بات ہی آگے جا کے مانیں گے یا نہیں، تو انہوں نے کہا بھئی ہم نے ایک نہر کراس کرنی ہے جو روایات میں آتا ہے کہ وہ اردن اور فلسطین کے علاقوں میں تھی، تو اس سے کوئی بندہ پانی نہ پیے۔ اس کی اور بھی 100 وجوہات ہوں گی لیکن اطاعت امیر غالباً جو ہے وہ سکھائی جا رہی ہے امت کو اور وہی وہاں مقصود تھی۔ تو تقریباً سارے لوگوں نے پی لیا پانی،
کو چند ایک لوگ تھے، روایات میں آتا ہے کہ وہ 313 جو بعد میں شرکائے بدر کی تعداد سے مناسبت بن گئی وہ تھے۔ تو آگے جا کے جب جالوت کے سامنے پہنچے تو وہاں اب لڑائی سے انکار کر دیا پوری قوم نے، کیونکہ وہ بہت زیادہ تھے قوم عمالقہ، اور جالوت جو ہے وہ خود بھی بڑا نامی گرامی جو ہے وہ ایک جرنیل تھا قوم عمالقہ کا۔ لیکن جنہوں نے اطاعت امیر کی تھی جاتے ہوئے اور پانی نہیں پیا تھا نہر سے، ان کے اندر جذبہ جہاد ابھی قائم تھا، اور ان کی برکت سے اللہ نے پھر لڑائی ان کو فتح عطا فرما دی۔ یہ تھوڑے سے جو لوگ تھے، ان سے اللہ مسلمانوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے کہ تم بڑے تھوڑے ہو جو مکے سے آئے ہو مدینے میں، تمہاری تعداد تو ابھی 1000 کو بھی کراس نہیں کی اور غزوہ بدر ہونے لگ گیا۔ یہ آیات پہلے اتری، غزوہ بدر بعد میں ہوا۔ تو یہاں مسلمانوں کو جو ہے وہ فکری طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ بڑی سٹوری ٹائپ ہے، اس کو چند منٹ میں آپ ترجمہ ساتھ کر لیں تو یہ مکمل ہو جائے گی۔ الحمدللہ یہ لاسٹ رکوع ہے ہمارے دوسرے پارے کا، اس کے بعد تیسرا پارہ ہوگا۔ ہم نے چونکہ رکوع کا معیار رکھا تو ہم نے اگلے تیسرے پارے کی بھی ایک آیت شامل کر لی کیونکہ وہ اس کا حصہ تھی۔ فلما فصل طالوت بالجنود، فا کا معنی پس یا پھر، لما جب فصلہ فاصلہ ہونے سے ہے، جدا ہوئے، طالوت و جناب طالوت بالجنود اپنے لشکر کے ساتھ، یعنی اپنے گھروں سے جب نکلے جدا ہوئے آگے چل پڑا لشکر، تو قالا جناب طالوت نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، مبتلی آزمانے والا ہے، مبتلا کرنے والا ہے، کم تمہیں، بے نہر ایک نہر سے۔ پتہ چلا یہ جو نہر کا لفظ ہے یہ بھی قرآنک ورڈ ہے۔ آج لاہور میں نہر بہہ رہی ہے ایک سے دوسری طرف، تو نہر جو ہے یہ قرآن مجید کا لفظ ہے۔ ہم اس کو نہر پڑھتے ہیں لیکن اصل پروننسیشن اس کا عربک کیا ہے؟ نہر۔ فمن شرب منہ فلیس منی، وہ کہنے لگے فاپس من جس نے شرب پی لیا منہ اس نہر سے تو فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ پھر میرے ساتھ نہیں چل سکتا کیونکہ تمہارے اندر پھر اطاعت امیر کا جذبہ نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، واو کا معنی، اور من جس نے لم یطعمہ نہ چکھا اس پانی کو نہر کے کو، تو فإنہ پس بے شک وہ پھر منی مجھ سے ہے، یعنی اس کا میرے ساتھ ایک تعلق ہے، فکری لحاظ سے وہ میرے ساتھ متفق ہے۔ ہاں اگر تمہیں زیادہ ہی کہیں پیاس لگی ہو تو ایک آدھ چلو جو ہے وہ بھر کے پی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، الا مگر یا سوائے من جو آدمی اغترف چلو بھر لے، غرفتن ایک آدھ چلو، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی کسی برتن کے ساتھ نہیں کہ تم کو برتن لو اور اس سے پیو، بے یادے ہی اپنے ہاتھ سے اگر کوئی تھوڑا بہت پینا چاہو تو وہ تم پی سکتے ہو۔ فشربوا منہ، پھر انہوں نے پی لیا اس سے، الا قلیلا منہ سوائے ان میں سے چند ایک کے، ان کی تعداد بھی قرآن نے بیان نہیں کی لیکن روایات میں ہے کہ وہ 300 سوا 300 کے قریب تھے۔ فلما جاوزہ ہوا، فا کا معنی پھر، لما جب، جاوزہ متجاوز ہونا، آگے بڑھنا، جب وہ آگے بڑھے جناب طالوت اپنے لشکر کو لے کر اس نہر سے، اور ان کے ساتھ کون تھے؟ والذین آمنوا معہ، کچھ چند ایمان والے بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ تھے، تو اب آگے جا کے وہ ایک نیا سیاپا ڈال کے بیٹھ گئے۔ قالو، وہ کہنے لگے، لا طاقت لنا، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، الیوم آج، بجالوت و جنودہ، جالوت کے اور اس کے لشکر کے مقابلے کی اب ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو آپ پچھلے رکوع میں جائیں تو حضرت سموئیل علیہ السلام کو اللہ سے دعا کر کے بادشاہ مانگنے کا بھی اسی قوم نے کہا تھا، لیکن اب جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی۔ قال الذین یظنون، قالا کہنے لگے یا کہا، الذین ان لوگوں نے، یظنون جو یہ یقین رکھتے تھے کہ انہم ملاق اللہ، کہ ہم تو اللہ سے ملنے والے ہیں، یعنی ایمان بالآخرت تھا ان کا، اور واقعی وہ لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، وہ کہنے لگے ہمت کرو، عمالقہ اور جالوت سے ڈرو نہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کم من فئۃ قلیلۃ، کئی مرتبہ کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، غلبت جو غالب آ گئی ہیں، فئۃ کثیرۃ بڑی جماعت کے اوپر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں کہ ان آیات کے نزول کے بعد کچھ عرصے بعد غزوہ بدر ہونے لگا ہے، تو یہاں مسلمانوں کو سابقہ نبیوں کی کہانیاں سنا کر اور ان کے واقعات سنا کر ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔
تو بہت سارے چھوٹے گروہ تھے، بڑی دفعہ جب وہ بڑے بڑے گروہوں کے اوپر غالب آ گئے اللہ کے اذن سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے صبر کرنے والوں کے۔ اب جناب اس کے بعد جو ایمان والے تھے ان کے جذبہ جہاد کی برکتوں سے لڑائی شروع ہوئی لشکر طالوت کی عمالقہ اور ان کے کمانڈر جالوت کے ساتھ۔ واؤ کا معنی اور لمحہ، جب بارزو مبارزت ہوئی، آمنے سامنے ہو کے لڑے۔ آئی تو لڑائیاں چلی گئیں میزائل پہ اور بم پہ کہ بٹن دباؤ تو 16 منٹ میں دوسرا ملک پورا صفائے ہستی سے مٹ جائے گا۔ پہلے مبارزت ہوتی تھی، ایک بندہ جاتا تھا وہ ان کے بڑے بندے سے لڑتا تھا۔ غزوہ بدر، احد، خندق، تمام غزوات میں اور عربوں کے نظام جنگ میں ایسا ہی تھا۔ تو فلما بارزو، جب وہ آمنے سامنے ہوئے، لجالوت، جالوت کے، وجنودہ، اور اس کے لشکر سے، تو قالو، انہوں نے پھر کہا، کیا کہا؟ انہوں نے اللہ سے دعائیں کی۔ انہوں نے لشکر کا، قوم عمالقہ کا بڑا زور، بڑی تعداد اور ان کے جو جالوت کمانڈر ہیں اس کو نہیں دیکھا، اللہ پہ بھروسہ کیا۔ قالو، وہ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، تو ڈال دے، علینا، ہم پر، صبر، اللہ ہمارے اوپر صبر ڈال دے، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے، وثبت اقدامنا، یہ جملہ ہے جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، اللہ ثابت قدمی عطا فرما۔ واؤ کا معنی اور ثبت، اللہ جما دے، اقدامنا، ہمارے قدم، ونصرنا، اور مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ یہ ذہن میں رکھے بنی اسرائیل کافر نہیں تھے، وہ کتابوں کو ماننے والے تھے، انبیاء کے پیروکار تھے۔ قوم عمالقہ جو ہے وہ کافر تھی، تو وہ بھی مسلمان تھے جو بنی اسرائیلیے تھے، کیونکہ ہر نبی کے ہر پیروکار مسلمان ہی کہلاتے تھے اور مسلمان ہی آج بھی کہلاتے ہیں، چہ جائے کہ وہ عیسائی بھی بربادی کی طرف چلے گئے اور ٹرینٹی کی طرف، اور بہت سارے غلط عقائد ان میں آ گئے، اور جو یہودی ہیں وہ بھی غلط راستے کی طرف چلے گئے۔ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، فا کا معنی پھر، حَزَمُوا، انہوں نے شکست دی، ہم انہیں، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے اور لشکر طالوت نے، کن کو؟ قوم عمالقہ کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ یہاں تھوڑی دیر ٹھہر کے یہ ایک اور بات تھوڑی سی سن لیں، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ جو لشکر تھا حضرت طالوت کا، جس کو حضرت سموئیل نے اللہ سے مانگا تھا، اس لشکر کے اندر ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جس کی عمر صرف چند سال تھی، اور اس بچے کا نام تھا حضرت داؤد علیہ السلام، جو بعد میں اللہ کے نبی بنے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پھر سرفراز فرمانا تھا، تو طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد بڑے چھوٹے سے بچے تھے۔ انہوں نے، روایات میں آتا ہے کہ ایک پتھر اٹھایا اور جالوت کے سر پہ دے مارا، جالوت اسی وجہ سے ہی مر گیا۔ تو یہاں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوت، واو کا معنی اور قتل کیا، داؤد، جناب داؤد علیہ السلام نے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو ہیں وہ فادر ہیں، تو باپ بیٹا دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ اور یہ بنی اسرائیل میں پھر واحد شخص ہیں جن کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی، ورنہ پہلے نبوت الگ تھی، بادشاہت الگ تھی۔ میں نے روایات آپ کے سامنے رکھی، حضرت یعقوب کے اولاد میں سے 2 ان کے بیٹے بڑے پرومیننٹ تھے، ایک لاوی بن یعقوب تھے جن سے اللہ نبی بھیجتا تھا، اور ایک یہودا بن یعقوب سے جن سے اللہ بادشاہ بھیجتا تھا۔ ہمیشہ پیرالل ان کی چیزیں چلتی تھیں، مذہب بھی چیزیں الگ ہوتی تھیں، بادشاہت جو ہے وہ الگ تھی۔ لیکن یہاں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام میں جو ہے وہ بادشاہت اور نبوت دونوں کو اکٹھا فرما دیا۔ پھر روایات میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ ایک بہادر بچہ جس کی عمر چند سال ہے، ظاہر ہے وہ اتنا تو ہوگا کہ اس نے پتھر اٹھایا اور مارا جالوت کو اور وہ مر گیا، تو اتنا بچہ بھی نہیں ہوگا کہ ماں گود اٹھائی ہوئی ہوگی، لیکن بہرحال وہ اتنے بڑے آدمی جو ہیں وہ نہیں تھے، مطلب مناسب ایک عمر میں تھے۔ تو طالوت بڑا متاثر ہوا ان سے، جو اس لشکر کو کمانڈ کر رہا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ پھر اس نے حضرت داؤد کی بہادری دیکھ کر جناب طالوت نے اپنی بیٹی جو ہے ان کا رشتہ جناب داؤد کو دے دیا، ان سے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ پھر اللہ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرما دی اور نبوت بھی عطا فرما دی۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوت، اور قتل کیا داؤد نے کس کو؟ جالوت کو۔ اچھا، بچے جب سوال آتے ہیں نا اس طرح کے تو بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں، طالوت کون تھے، جالوت کون تھے، ہاروت ماروت کون تھے، حابیل قابیل کون تھے، یہ بڑے کنفیوژنگ کریکٹرز ہیں قرآن مجید کے۔ تو طالوت نیک آدمی ہے اور جالوت جو ہے قوم عمالقہ کا ایک جو ہے وہ جرنیل ہے جو کافر ہیں۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اللہ نے ریوارڈ کیا دیا، واو کا معنی اور آتا، دیا ہو اسے، کسے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو، اللہ نے الملک، بادشاہت بھی دے دی، اور والحکمت،
حکمت سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ نبوت ہے، اللہ نے نبوت بھی عطا فرما دی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، واو کا معنی اور علامہ سکھایا ہو اسے حضرت داؤد علیہ السلام کو، مما یشاء جو کچھ اللہ نے چاہا۔ تو یہاں تک بنیادی طور پر بات تو ختم ہو گئی جو اس واقعے کی تھی کہ اب بنی اسرائیل زوال میں تھے تو اللہ نے پھر ان کو عروج دیا حضرت سموئیل کی دعا سے، طالوت کے آنے سے، اور پھر لشکر میں حضرت داؤد کے ہونے سے، طالوت کی بیٹی کے ان کے ساتھ رشتہ ہونے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ یہ وہ دور عروج ہے بنی اسرائیل کا جب بنی اسرائیل کو اللہ نے پھر بڑا عروج عطا فرمایا۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، اور آج جو یہودی ہیں وہ اپنی جو سٹیٹ ہے اس کو اسی طرز پہ لانا چاہتے ہیں جو جناب داؤد علیہ السلام یا جس کو وہ ڈیوڈ کہتے ہیں، اس ریاست کی بنیادیں اسی طرز پہ ہوں، وہاں تک کی حکمرانی ہو۔ آج بنیادی طور پر اسرائیل اور ہر یہودی اور ان کی جتنی تنظیمات ہیں وہ ساری کی ساری اسی کے لیے کوشاں ہیں۔ عرب ان کے ہاتھوں میں کھلونا ہے، پوری دنیا پہ ان کی معاشی حکمرانی ہے۔ حالات کس طرف جاتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کی طرف بہت پہلے نشاندہی فرما دی۔ تم ہی سر بلند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میں جذبہ جہاد ہونا چاہیے، شرط یہ ہے مال خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آج قادیانیوں کو دیکھیں، بہت پہلے جب انہوں نے اپنی دعوت شروع کی سب سے پہلے جہاد نکالا، الامان والحفیظ، ملت اسلامیہ کے نصابوں میں سے بھی اس چیز کو دور کر دیا گیا۔ یہ تو ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ دشمن کے دلوں میں رعب ڈالتا ہے، کیونکہ یہ جب مجاہد زندہ ہوتے ہیں تو پھر لڑتے ہیں، دو ہی شکلیں ان کو ملتی ہیں اور دونوں کامیابی کی ہیں، یا تو یہ شہید بنتے ہیں یا پھر یہ غازی بنتے ہیں، اور دونوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب آگے تھوڑا سا اس کا ایک خطبہ ٹائپ آ رہا ہے پورے واقعے کا۔ اللہ اہل مدینہ کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو تھوڑا جذبہ دلانا چاہتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، واو کا معنی اور لولا، اگر اس طرح نہ ہوتا عروج و زوال قوموں میں، دفع اللہ الناس، اگر اللہ نہ ہٹاتا لوگوں کو، بعضہم ببعض، بعض کو بعد کے ذریعے، اگر تاریخ میں نہ ہٹاتا اللہ اور ہر ایک ہی قوم کو عروج ہوتا، جیسے بنی اسرائیل کو عروج تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں، تو عمالقہ نے ان سے عروج لے لیا، پھر بنی اسرائیل اٹھے، قوم عمالقہ کو زیر کیا، پھر بنی اسرائیل تخت کے اوپر آ گئے، پھر یہ زوال کی طرف آئے، اب مسلمان عروج کی طرف گئے جس کی طرف قرآن نشاندہی فرما رہا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک جو فلسطین ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا، اب مسلمان پھر جو ہیں وہ زوال کی طرف ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس دور میں جب ہم جی رہے ہیں 2021 میں، مسلمان اپنے زوال کی جو ہے انتہائیں ہیں ان کو چھو رہے ہیں پوری دنیا میں، تو ہمارے لیے حوصلہ افزا بات بھی ہے اور تاریخی چیزوں سے سیکھنے والی بات بھی ہے۔ اللہ ایک قوم کو کبھی عروج نہیں دیتا، اگر ایسا ہوتا تو پھر تو زمین میں فساد ہی فساد ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اتار چڑھاؤ رکھتا ہے، دن پھرتا رہتا ہے، اور اگر نہ ہٹاتا اللہ ان میں سے بعض کو، بعض تھے تو لفسدت الارض، تو کیا ہوتا؟ ضرور تباہ ہو جاتی زمین۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے تمام جہانوں پر، وہ ظالم کو روکتا ہے اور مظلوم کو پھر عروج دے دیتا ہے۔ جیسے بڑا تاریخی واقعہ ہے اور بڑا سنہری حروف میں لکھا جا رہا ہے اور آنے والے لوگوں کے لیے بڑا مشعل راہ ہے کہ جنہوں نے آٹومن امپائر کو زیر کیا تھا، بلکہ آٹومن امپائر بنے کون تھے؟ جب بنو امیہ کے بعد بنو عباس آئے تو بنو عباس جو ہیں ان کو زیر کیا ہلاکو خان نے اور تاتاریوں نے اور چنگیزیوں نے۔ وہ اللہ پہ ایمان بھی نہیں رکھتے تھے، جنگلی اور وحشی قوم تھے۔ بنو عباس کی اور مسلمانوں کو تھیس نیس کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اللہ نے انہی کو ایمان کی توفیق بخشی، یہی پھر عثمانی ترک بنے، اور اللہ نے ان سے 625 سال جو ہے وہ ترکی میں بیٹھ کر دنیا کے معلوم 3 براعظم ایشیا، افریقہ، یورپ، ان کے اوپر اللہ نے ان سے خدمت لی۔ یہ آپ کے مغل جو ہندوستان میں 325 سال حکمران رہے، ان کا بلڈ ریلیشن تھا ہلاکو خان کی نسل کے ساتھ۔ تو پھر اللہ لوگوں سے کیسے کام لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو چیزیں بدلتا رہتا ہے۔ مسلمان جب اپنے قابل نہیں رہے تھے اچھی چیزوں کے تو بنو امیہ کو ریپلیس کر دیا بنو عباس نے۔ بنو عباس جب قابل نہیں رہے تو تاتاری آ گئے، تاتاریوں کو اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی۔ اور اگر ہم آج بہتر مسلمان نہ بنے تو ممکن ہے کل اللہ تعالیٰ امریکہ کو مسلمان ہونے کی توفیق دے دے، کل چائنیز کو اللہ تعالیٰ سپر پاور بنا دے اور وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ملحد اور بے دین لوگ نہ رہیں،
بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دے دے، پھر ہمارا اس دنیا میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس لیے اپنے حصے کا کام اللہ کے دین کا وہ ہر ایک بندے کو کرنا چاہیے۔ اللہ اگلی آیت میں یہی فرما رہا ہے، تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ۔ اب ترجمہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ تِلْکَ یہ ڈیمانسٹریٹو جو ہے وہ پروناؤن ہے، جیسے دس، دیٹ، دیز، دوز، ہاذا، ہاذان، ہاؤلائے، یہ 12 ہے تعداد میں۔ تِلْکَ آیاتُ اللہِ، اے حبیب مکرم یہ اللہ کے احکامات ہیں، نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ہاں جنہیں علیہ کا پتہ چلا کہ قرآن مجید جو ہے اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو یہ بھی تو سنت الہیہ ہے۔ یہ قرآن کے احکامات ہیں جنہیں پڑھتے ہیں ہم اے حبیب آپ پر، بالحق کے ٹھیک حق کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ باتیں کتنے سال پرانی ہیں؟ جب قرآن اترا تو حضرت عیسیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 650 سال پہلے ہیں، اور حضرت عیسیٰ سے بھی یہ 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے، تو 1600 سال پہلے کی بات کو اللہ فرما رہا ہے نتلوہا علیک بالحق، ہم ٹھیک ٹھیک محبوب آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اور ان اہل کتاب کو اور اہل مدینہ کو اس پہ یقین کرنا چاہیے کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ کریں جی کیا ہے؟ اور بے شک تم اے حبیب یقیناً رسولوں میں سے ہو، اور آپ کا راستہ کو جدا راستہ نہیں ہے۔ یہ اہل کتاب جو مدینے کے ہیں، یہودی اور عیسائی، یہ آپ کے راستے کے پتھر بن بیٹھے ہیں، حالانکہ اے حبیب ہم تو رسولوں میں فرق ہی کوئی نہیں کرتے، آپ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں جو ان کے نبیوں کا سلسلہ تھا، اور وہ تھے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ۔ حضرت موسیٰ کے پیروکار بعد میں یہودی کہلائے، حضرت عیسیٰ کے پیروکار بعد میں یہودی ہی تھے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ نصارہ اور عیسائی کہلائے۔ اب اس آیت کی طرف اللہ اشارہ فرما رہا ہے اور اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے، محبوب آپ نے مشن میں لگے رہیں۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ تِلْکَ الرُّسُلُ، محبوب یہ جو رسول ہیں ان کے راستے جدا نہیں ہیں۔ یہ تو خام خیالی ہے اہل مدینہ کی، یہودیوں عیسائیوں کی، کہ آپ کو اس چین سے ہی الگ کر بیٹھے ہیں، ورنہ رسول سارے ایک جیسے ہیں۔ ہاں اتنا ہوتا ہے کہ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ اب ہر نبی کی ایک اپنی فضیلت ہے، لیکن آقا دو جہاں ختم المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، سید الاولین ہے والآخرین ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے، یعنی کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ورفع بعضهم درجات، اور اللہ نے ان کے کچھ درجے جو ہیں وہ کیا کیے؟ بلند کیے۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور حبیب ہم نے دیں عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں۔ وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کی تائید کی بروح القدس، پاک روح کے ساتھ۔ وہ تائید کیا ہے کہ جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے خاص حکم دیا کہ اس سے حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ان کی پیدائش ہوئی، جس سے عیسائی اور یہودی دونوں گمراہ ہوئے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نیک اور اعلیٰ شخص ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے آگے معاذ اللہ، یہ تو ان کی ماں ہی ٹھیک عورت نہیں، حضرت مریم۔ اور عیسائی بھی پھر جو ہے وہ زیادتی کا شکار ہوئے، اور وہ ان کو ایک عام انسان سے ہٹ کر ابن اللہ اور سن آف گاڈ پہ لے گئے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ دونوں ہی بدبخت اور نامراد ہیں۔ عیسیٰ تو روح القدس ہیں، ان کی تائید سے میں نے ان کو پیدا کیا ہے، اور خاص کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، اور یہی کلمۃ اللہ اور روح اللہ کا معنی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ واو کا معنی اور، لو اگر شاء چاہتا، اللہ اللہ، تو مقتتل نہ لڑتے آپس میں، الذین وہ لوگ، من بعدہم جو ان کے بعد تھے، من بعد ما جاءتہم البینات، ان کے پاس جب کھلی نشانیاں آ گئیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، لیکن وہ لڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، انہوں نے آپس میں خود اختلاف کیا، اللہ نے کوئی اختلاف نہیں رکھا۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، کچھ وہ ہیں جو ایمان لے آئے، وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن یہ لڑ رہے ہیں تو لڑ کیوں رہے ہیں؟ اللہ نے ان کو بھیجا ہے، حق اور باطل دونوں سافٹ ویئر ان کے اندر انسٹال کر دیے ہیں کہ حق والا سافٹ ویئر تمہیں ہمیشہ حق بتائے گا، اور باطل والا سافٹ ویئر تمہیں ہمیشہ انڈیکیٹ کرے گا کہ تم رانگ وے کے اوپر ہو۔ اب تمہارے اوپر ہے کہ تم کیا کرو۔ انہوں نے خود غلط راستہ اختیار کیا تو پھر آپس میں لڑ پڑے، اور اللہ کی تو شان ہی یہ ہے، اللہ بندے کو باؤنڈ نہیں کرتا، اللہ بندے کو وسیع و ظرف ہی بھیجتا ہے، پھر بندہ ہو تو اپنی ہدایت کے راستے پہ آ جاتا ہے، ورنہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے، فرماتا ہے، ما یرید جو وہ چاہتا ہے۔
تو یہ آیات اور یہ واقعہ طالوت کا پورا بیان کر کے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کے سامنے وہ آنے والا وقت رکھ رہا ہے جو غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، تبوک، یرموک، کربلا اور آج تک کی دنیا میں آنا ہے، اس کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا گیا۔ اور یہ اتنی ساری مثال دے کے کہا گیا اللہ جان بھی مانگو تو دینے کے لیے تیار رہو، اللہ مال بھی مانگے تو دینے کے لیے تیار رہو، اور بڑوں کی قدر کرو، امیر اچھے چنو۔ دیکھیں نا کتنی سیاسی رہنمائی ہے بنی اسرائیل کا زوال پذیر مائنڈ سیٹ بیان کر کے آج ہم بھی اگر علم کو اور جو قدریں ہیں اخلاقی ان کے مطابق اپنے امیر چننا شروع کر دیں اور ہمارا سیاسی نظام بہتر ہو جائے تو ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری داخلہ خارجہ پالیسیاں سب بہتر ہو سکتی ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو ذہنی طور پر بالکل مسخ ہو چکے ہیں، جن کا آگے بڑھنے کا کوئی رجحان نہیں، غلامانہ ہماری تربیت ہے، غلامانہ ہمارے ذہن ہے۔ لیکن یہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے جو ہر زمانے کی مردہ قوموں کو حیات بخشنے والی ہے۔ اللہ ہمیں اس کے ساتھ تمسک نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔